الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تبارك وتعالى في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص نہایتی واجب التکریم حضرت خلیفہ عبد القیوم صاحب مدظل العالی اور صوبہ سرحد کے کنوینر حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، ڈاکٹر خالد نواز صاحب اور میزبان مکرم جناب قاری رسول زمان صاحب اور قابل صد تکریم جناب حضرت علی صاحب اور بہت ہی احترام کے قابل مولانا عین اللہ صاحب مدظل العالی اور قاری طاہر شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، بھائی خلیل الرحمان عوان صاحب، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں ہمیں عزت بخشی اور آج کے اس استقبالیے کا اہتمام کیا. جو لوگ یہاں تشریف لائے اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کر یہاں جماعت کے ساتھ تعاون اور شمولیت کا اعلان کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین ذی وقار، صوبہ سرحد کے 3 روزہ دورے کا آج تیسرا دن ہے. ہماری آمد کی غرض و غایت اور مقصد پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو آپ کی دعاؤں سے آپ کے اس مذہبی خادم اور رضاکار نے شریعت بل پیش کیا ہے، اس بل کے بارے میں عوام کو بیدار کرنا اور لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ جب تک شریعت بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس نہیں ہوگا، پاکستان میں اس وقت تک اسلام کے نفاذ کا خواب پورا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت اور کام لے لے. پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں شریعت بل پیش کیا گیا ہے. اس سے پہلے سینٹ میں تو پیش ہوا تھا مگر قومی اسمبلی میں نہیں ہوا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سعادت ملت اسلامیہ کو کھاتے میں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو یہ عزت بخشی ہے کہ اس کے ممبر قومی اسمبلی نے پاکستان میں شریعت بل باضابطہ اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کا نفاذ صرف نعروں سے، صرف جلسے اور جلوسوں سے اور صرف بلند و باغ دعووں سے نہیں ہوگا. جب تک ہم انگریز کے کالے قانون کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر باہر نہیں پھینکیں گے، جب تک ہم آئینی اداروں میں رہ کر، آئینی اداروں میں بیٹھ کر اپنی جد و جہد کو کامیابی سے ہم کنار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے مقصد میں پورا نہیں ہو سکتے. کچھ باتیں یہاں مجھ سے قبل فرمائی گئی ہیں، میں ان کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں. جہاں تک ظفر اللہ خان جمالی کو ووٹ دینے کی بات ہے، یہ پاکستان میں پہلا موقع تھا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار 2 نہیں 3 تھے، ورنہ عام طور پر 2 امیدوار ہوتے ہیں
جس کا معنی یہ ہوتا ہے یا یہ جیتے گا یا وہ جیتے گا، لیکن اس وقت امیدوار 3 تھے اور 3 امیدواروں میں 2 امیدوار ایسے تھے جنہیں کم از کم 90 ووٹ کامیابی کے لیے چاہیے تھے، مزید 90 ووٹ اور ملیں تب وہ وزارت عظمیٰ کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو سکتے تھے، جبکہ میر ظفر اللہ خان جمالی کو صرف 1 ووٹ درکار تھا اور یہ بات طے ہو چکی تھی اگر ظفر اللہ خان جمالی بھی الیکشن نہ جیت سکتا اور وہ وزیر اعظم نہ بنتا، اسمبلیاں ٹوٹ جاتی، ہر کوئی اپنے گھروں میں واپس چلا جاتا، اور خاص طور پر علماء کرام کو جو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور صوبوں میں ان کی حکومت بنی ہے، مرکز میں ان کی بہت بڑی تعداد پہنچی ہے، اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی تو میں سمجھتا ہوں یہ دینی جماعتوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا۔ اور میں یہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اختلاف رائے ہے، جماعتوں کے درمیان ہماری سیاسی انداز میں اختلاف ہے، لیکن مذہبی میدان میں، دینی میدان میں الحمدللہ میں علماء حق کا خادم، ان کا رضاکار اور ان کا ادنا نوکر اور اپنے مشائخ عظام کی جوتیوں میں بیٹھنا سعادت سمجھتا ہوں۔ میں یہ بات بڑے واضح کہنا چاہتا ہوں، اگر مولانا فضل الرحمان کو 1 ووٹ کی ضرورت ہوتی اور وہ 1 ووٹ سے وزیر اعظم بنتے ہوتے، 2 ووٹوں سے بنتے ہوتے، 4 ووٹوں سے بنتے ہوتے، پھر یہ بات ہو سکتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو وزیر اعظم بن رہے تھے لیکن مولانا اعظم طارق کے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے وہ بنتے بنتے رہ گئے۔ ایسا نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب مدظل العالی کو وزیر اعظم بننے کے لیے ابھی مزید کم از کم 90 ووٹ درکار تھے، 90 ووٹ اور چاہیے تھے۔ اس لیے میں نے کوئی میر ظفر اللہ جمالی پر احسان نہیں کیا ووٹ دے کر، میں نے اور میری جماعت نے سسٹم کو بچانے کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے، ماشاء اللہ سے جو ہم جمہوریت کی طرف آئے تاکہ اسمبلیاں برقرار رہیں، اس سسٹم کو بچانے کے لیے اپنا ووٹ استعمال کیا، اور مجھے آج بھی اس بات پر فخر ہے کہ سسٹم موجود ہے، اسمبلیاں موجود ہیں، 4 صوبوں کی حکومتیں موجود ہیں، مرکز کی حکومت موجود ہے۔ اگر ہم بر وقت صحیح فیصلہ نہ کرتے تو آج ہم پھر آمریت کے سائے میں ہوتے، یہ سب حضرات اپنے گھروں میں آ چکے ہوتے، تمام علماء بھی گھروں میں ہوتے، غیر علماء بھی گھروں میں ہوتے، دوبارہ الیکشن نہ معلوم ہوتا یا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، یہ بات بھی تعجب خیز ہے اور ہر آدمی اس پر حیران ہے کہ دیکھیں آپ عالم دین ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، احسانات بھی ہیں، اس کے باوجود آپ کی جماعت ایم اے کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ آپ علماء کے جماعت میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ سچی بات ہے، علماء سے ہٹ کر میرا اور میری جماعت کا کسی اور طرف چلنا نہ اس کو زیبا ہے نہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کو آپ بھی سمجھیں۔ وہ مجبوری یہ ہے، ہم نے 17 سال تک صحابہ کرام کے دشمنوں کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کے خلاف 17 سال ہم نے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں مولانا حق نواز شہید ہوئے، مولانا اسار القاسمی شہید ہوئے، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید ہوئے، 1000 علماء شہید ہوئے، 1500 کارکن شہید ہوئے، اور جس مشن کے لیے، جس موقف کے لیے ہمارے بڑوں نے جان کی بازی لگائی، ہم جس شخص کو اپنے صحابہ کرام ازواج مطہرات دین کا دشمن سمجھتے ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، مگر صحابہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں، یہی ہم نے علماء سے کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس وہ فائل ہے، میں لایا ہوں، ساجد نقوی جو اس وقت ایم اے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو پورے ملک سے 1 سیٹ بھی نہیں ملی ہے، اس کے سارے امیدوار ہار گئے،
اور لوگوں نے ثابت کر دیا ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں. اس کے سب امیدوار ہار گئے. بعد میں کوئی خواتین کی سیٹیں دے دی جائے, ان کو وزارت دی جائے, یہ الگ بات ہے, ورنہ اس کا امیدوار عوام کے ووٹوں سے کوئی نہیں جیتا. اس کے صدارت میں اجلاس ہوا, اخبارات کی کٹن سب میرے پاس ہے. اس میں فیصلہ کیا, ایک کمیٹی بنائی اس نے, آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے, ایک کمیٹی بنائی سید ضیاء الدین رضوی کی صدارت میں, اس کے ذمے کام لگایا. اس کمیٹی نے کیا کام کیا کہ پاکستان کے کالجوں میں, پرائمری اسکولوں میں, ہائی اسکولوں میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو کتابیں سرکاری طور پہ چھاپتا ہے, ان کتابوں میں جہاں جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا نام, حضرت عمر فاروق کا نام, حضرت عثمان غنی کا نام, حضرت معاویہ کا نام, حضرت عمر بن العاص کا نام, حضرت مغیرہ بن شعبہ کا نام, حضرت خالد بن ولید کا نام, حضرت امی عائشہ صدیقہ کا نام, حضرت حفصہ کا نام, حضرت فاطمہ کے علاوہ حضور کی باقی بیٹیوں کا نام, وہ سارے انہوں نے جمع کیے. جمع کر کے ایک یادداشت مرتب کی, 11 صفحات کی یادداشت لے کر وہ ضیاء الدین رضوی, وہ ساجد نقوی کا نمائندہ, یہ میرے پاس ہے, وہ ساجد نقوی کا نمائندہ, یہ 11 صفحات کی فائل لے کر, یہ وہ صفحات جو وزیر تعلیم کے پاس گیا, یہ ساری اس کی فوٹو کاپی ہے, وزیر تعلیم کے پاس لے کر گئے اور وزیر تعلیم سے جا کر یہ مطالبہ کیا کہ ان کتابوں کے فلاں صفحے پر, اب لکھا ہوا ہے اردو جماعت چہارم کے صفحہ نمبر 11 پر صدیق کا لفظ ہے, یہ حذف کیا جائے, اور کتاب کے 83 صفحے پر فاروق کا لفظ ہے, وہ حذف کیا جائے. معاشرتی علوم چوتھی جماعت کی جماعت کے صفحہ 111 پر حضرت ابوبکر صدیق, صفحہ 113 پر حضرت عمر فاروق کا مضمون ہے, یہ حذف کر دیے جائیں. اور فلاں کتاب کے اسلامیات پنجم جماعت کی, اس کے صفحہ نمبر 60 کے دوسرے پیراگراف کی پہلی سطر میں حضرت عائشہ کا ذکر ہے, حذف کر دیا جائے. اس طرح انہوں نے 30 کتابیں پیش کر کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صحابہ کرام کے نام کتابوں سے نکال دیے جائیں. میری بات سنیں, بیٹھو, آرام سے بیٹھو, میری بات سنو. ہم پہلے کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, علماء کرام, آپ دین کے لیے کام کریں, ہم آپ کے خادم, ہم آپ کے نوکر ہیں, مگر یاد رکھیں جو صحابہ کا دشمن ہے وہ دین کے لیے مخلص ہے, دین کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کہتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں, یہ اخبارات کی کٹنگ ہے. ساجد نقوی کی صدارت میں جامعہ اہل بیت میں طویل مشاورت, نصاب کے مسئلے پر احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ, اور یہ ساری کمیٹیاں, آغا سید عباس کی قیادت میں شیر پاؤ سے ملاقاتیں, یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں. ساجد نقوی کی صدارت میں نصاب کے مسئلے پر اہم اجلاس. آج ساجد نقوی ان کی گود میں بیٹھ کر, خدا کی قسم مسلمانوں, 1400 سال میں کبھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس وقت کی حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ کتابوں سے صحابہ کا نام نکالو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ پاکستان کی کتابوں سے حضرت مفتی محمود کا سیاسی کردار نکال دو, یہ برداشت ہوگا؟ اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ پاکستان کی تاریخ سے مولانا غلام غوث ہزاروی کا یا مودودی کا پورا جو ہے وہ کردار حذف کر دو, کوئی برداشت کرے گا؟ اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ مولویوں کے نام پاکستان کی قومی اسمبلی سے کاٹ دو, ان کی رکنیت ختم کر دو, یہ برداشت ہے؟ جب یہ برداشت نہیں ہے تو صحابہ کرام کے نام کتابوں سے نکالنا یہ برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. میں ایک لیڈر نہیں, میں دنیا کے کروڑوں لیڈر حضرت ابوبکر صدیق کی جوتی پہ قربان کر سکتا ہوں. لیڈر سے اختلاف کرنا میرا حق ہے, ہر لیڈر سے میں اختلاف کر سکتا ہوں. اگر صحابہ سے اختلاف کرتا ہوں میرا ایمان جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے, جب تک یہ گروہ جو صحابہ, اور یہ اسی مہینے کی بات ہے, اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے, اور آپ حیران ہوں گے اتنا بڑا کام کیا انہوں نے, لیکن اس کے خلاف کوئی نہیں بولا. آپ پوچھیں, لیڈروں سے پوچھیں, آپ اس کے خلاف بولے؟
کہ انہوں نے 30 کتابوں کے حوالے دے کر یہاں تک میں کہاں کہاں پڑھتا جاؤں گا، صفحہ اردو جماعت پنجم کا صفحہ 14 کا پورا مضمون حضرت عثمان غنی والا حذف کر دیا جائے، اذان سے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ حذف کر دیے جائیں، اردو جماعت ششم کی صفحہ نمبر 92 پر حضرت سعد بن ابی وقاص کا پورا مضمون حذف کیا جائے، اور اسی طرح اردو جماعت ہفتم کے صفحہ 30 پر حضرت خالد بن ولید کا مضمون حذف کر دیا جائے، صفحہ 83 پر عدل فاروقی کا مضمون حذف کر دیا جائے۔ یہ جرأت 1400 سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی کہ حکومت کو کہا جائے، اسلامی حکومت سے کہا جائے صحابہ کے نام کتابوں سے نکال دو۔ یہ جرأت کیسے ہوئی؟ یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی گود میں بٹھایا۔ آج وہ اتنے جری ہو گئے کہ صحابہ کے نام نکلوانے کے لیے وہ جا کر وزیر تعلیم کو ملے، انہوں نے ہنگو کے اندر فساد کرائے، ہنگامہ کرایا۔ یہ اخبارات اس بات پر گواہ ہیں، ایس ایس پی کے دفتر کو سکردو میں بدترین ہنگامے، شہر کا شہر تہس نہس کر دیا گیا، ایس پی کا دفتر جلا دیا گیا، ڈی سی کے دفتر پر حملہ کیا، بدماشی بھی کی اور غنڈہ گردی کی، مگر ان کی بدماشی پر کسی بھی عالم دین نے مذمت، کوئی بھی عالم دین بولا نہیں، کوئی بھی ممبر اسمبلی اس بات پہ نہیں بولا کہ جناب والا یہ صحابہ کا مسئلہ ہے۔ جب کسی نے کہا کہ جناب دیکھو صحابہ کا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ کہتے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، گویا کہ صحابہ کا ٹھیکہ ہم نے آدم تارک نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے، میں کہتا ہوں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہم خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ کسی کو سیاست دی، کسی کو اقتدار دیا، کسی کو کرسی دی، کسی کو جماعت دی، ہمیں صحابہ کی محبت دی، ہمیں صحابہ کی۔ اور صحابہ کون ہیں؟ انشاءاللہ میں ظہر کے بعد جو ابھی کانفرنس ہوگی کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قرآن سے بیان کروں گا کہ صحابہ کون ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم المومنون حقا، وہ پکے مومن ہیں، ہم الراشدون، وہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، ہم الفائزون، وہ کامیابی پانے والے ہیں، ہم المتقون، وہ متقی پرہیزگار ہیں، اولئک حزب اللہ، وہ خدا کی فوج ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری دنیا سے اعلیٰ ہیں، اولئک ہم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں، اولئک ہم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اولئک ہم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا نے جنت تیار کر دی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، عظمت صحابہ، مسلمانوں، صحابہ۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت یافتہ بنو گے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو صحابہ کی اخلاص سے اتباع کرے گا خدا اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، جو صحابہ سے منہ پھیرے گا، جو صحابہ سے صحابہ کو نہیں مانے گا جیسے یہ منہ پھیر رہے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ذلت، گمراہی، تباہی، بربادی اس کا مقدر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، صحابہ کا راستہ چھوڑنے والا جہنم میں جا سکتا ہے، ذلت و گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، مگر مسلمان کہلانے کا حقدار جنتی وہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے بڑے واشگاف انداز میں بیانات کر دیے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، فرمایا ان کے دل میں تقوی تھا، خدا کی خوشنودی تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ خدا کے فضل اور رضا کے طلبگار ہیں، اور فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، اللہ نے صحابہ کے ساتھ تقوی لازم کر دیا۔ صحابہ کے ساتھ تقوی جیسے سورج کے ساتھ روشنی لازم، پھول کے ساتھ خوشبو لازم، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم، آگ کے ساتھ گرمی لازم، صحابہ کے ساتھ تقوی لازم، صحابہ کے ساتھ تقوی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت سورج سے روشنی جدا،
پھول سے خوشبو جدا، صحابہ سے تقویٰ جدا. جائیں قرارداد لے کر جناب مشرف صاحب، جناب بش صاحب، سورج سے روشنی جدا کر دو. ان کی طاقت میں ہے کہ سورج سے روشنی جدا کر دیں؟ اگر سورج سے روشنی کوئی حکمران جدا نہیں کر سکتا تو یاد رکھو صحابہ سے تقویٰ کو، ایمان کو، ہدایت کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. اور دوستو، پورا دین آج قرآن ہمارے پاس ہے، آپ کے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کتاب کی شکل میں حضور کے زمانے میں اس کو کتاب کی شکل کس نے دی؟ حضور سے ایک ایک حدیث سن کر اس کو سینے میں محفوظ کر کے امت تک کس نے پہنچایا؟ فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو، ذکر اذکار کو، رسول اللہ کی نشست برخاست کو، آپ کے سونے کو، جاگنے کو، آپ کے جہاد کو، آپ کے سفر کو امت کے سامنے کس نے بیان کیا؟ کس نے بیان کیا؟ اگر صحابہ ہیں تو دین ہے، اگر صحابہ پہ اعتماد ہے تو دین پہ اعتماد ہے، اگر صحابہ پہ اعتماد نہیں ہوگا تو پھر دین پہ اعتماد ہے. اور ہم کہتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم خلفائے راشدین کا نظام لائیں گے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ابوبکر، عمر، عثمان کے بارے میں یہ لکھا ہے معاشرتی علوم کی جماعت ہفتم کی کتاب، اس کے صفحہ 12، 13، 14 پر خلفائے راشدین، خلفائے اسلام، خصوصاً خلیفہ دوم کے الفاظ حذف کیے جائیں. جو لوگ خلفائے راشدین کا نام برداشت نہیں کرتے، جو لوگ خلفائے اسلام کا نام برداشت نہیں کرتے، وہ اسلام کے لیے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے آپ وہاں کیوں نہیں، میں اس لیے وہاں نہیں کہ جہاں صحابہ کا دشمن ہوگا میں اکیلا تنہا جیلے کاٹ سکتا ہوں، مگر صحابہ کے دشمن کے ساتھ کھڑا کیوں بھائی؟ اس لیے المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. ہماری محبت حضور کے صحابہ سے ہے، حضور کے اہل بیت سے ہے، ہماری محبت ذات رسول سے ہے. اگر ہمیں سچی محبت حضور سے ہے، آپ بتلائیں جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ وہ قادیانیوں کو اپنے ساتھ بٹھا سکتا ہے؟ جس کے دل میں حضور کا عشق ہے وہ قادیانیوں سے محبت نہیں کرتا، جس کے دل میں صحابہ کا عشق ہے وہ صحابہ کے دشمنوں سے بھی محبت ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں قومی اسمبلی میں جیسے پہلے کہا گیا ایک LFO کا مسئلہ چل رہا ہے، مجھے اس پر اب کہنے کی ضرورت نہیں، معاملات طے پا چکے ہیں، حکومت کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں. لیکن ایک بات ضرور کہہ دوں، 7 نکاتی فارمولہ مسلم لیگ کاف اور MMA کے درمیان میں طے ہو چکا ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں، اس 7 نکاتی فارمولے میں اسلام کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ لو. اس 7 نکاتی فارمولے میں اسلام کی کوئی بات نہیں ہے. کیا ہے؟ کل اگر فارمولہ طے ہو جائے MMA حکومت سے یہ نہیں کہہ سکتی اسلام نافذ کرو، وہ کہیں گے آپ کے 7 نکات میں اسلام کی بات ہی نہیں ہے، فلاں اختیار فلاں کو دے دو، اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے، صدر وزیر اعظم کے اختیار یہ ہونا چاہیے، بلدیاتی سسٹم، پولیس کا سسٹم جو ہے وہ 5 سال کے بعد ختم ہو جائے، یا ججوں کی مدت میں توسیع کر دی جائے، یا وردی جو ہے اتارنے کی تاریخ فلاں فلاں رکھ دی جائے. یہ ساری باتیں تو ہیں مگر اسلام کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے جو معاہدہ کیا تھا ظفر اللہ خان جمالی کے ساتھ، اس میں پہلی بات یہ تھی ہم تمہارے ساتھ تب چلیں گے جب آپ اسلام کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے. چنانچہ یہی ہوا. پھر میں نے قومی اسمبلی میں شریعت بل پیش کیا اور مسلم لیگ حکومت کے تمام MNA بیٹھے تھے، سرکاری اجلاس تھا، وزیر اعظم موجود تھا، چودھری شجاعت موجود تھا. میں نے کہا میں نے معاہدے کے مطابق بل پیش کیا ہے، تم بتلاؤ تم ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا پوری مسلم لیگ آپ کا ساتھ دے گی. اس لیے میں نہیں کسی سے لڑتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بل اسمبلی میں آ چکا ہے، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں LFO کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے. LFO کیا کہتا ہے؟ صدر کے اختیار
وزیر اعظم کو دے دو، وزیر کے صدر کو دے دو. میں کہتا ہوں چھوڑو، اختیار نہ صدر کو ملنا چاہیے نہ وزیر اعظم کو ملنا چاہیے. شریعت کہتی ہے اختیار خدا کے پاس ہے، اختیار خدا نے جو اپنے رسول کو دیا ہے، اختیار شریعت کے پاس ہے. صدر بھی شریعت کا پابند ہے، وزیر اعظم بھی شریعت کا پابند ہے. پاکستان کا روشن مستقبل شریعت بل، پاکستان کا روشن مستقبل شریعت بل. آپ حیران ہوں گے، شریعت بل میں یہ ایک شک موجود ہے کیا کہ صدر، وزیر اعظم، کسی بھی عدالت کا چیف جسٹس یا کوئی بھی منصف یا پوری پارلیمنٹ، چاہے سینٹ ہو، چاہے صوبائی اسمبلی ہو، چاہے قومی اسمبلی ہو، وہ اسلام کے خلاف کوئی قانون اگر بنائیں گے تو ان کا قانون کل عدم ہوگا. شریعت نے اختیار، شریعت بل یہ اختیار صدر کو نہیں دیتا، وزیر اعظم کو نہیں دیتا، پارلیمنٹ کو نہیں دیتا کہ تم کوئی ایسا قانون بناؤ جو خدا کے قانون کے خلاف. تو میں کہتا ہوں شریعت کی بات کرو، اس لیے کہ شریعت حکمرانوں سے اختیار لے کر عوام کو دیتی ہے. کس کو دیتی ہے؟ آج کل عوام خالی ہاتھ اختیار آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. شریعت عوام کو اختیار دیتی ہے. کیا ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے وزیر اعظم ٹھہرو، صدر رک جاؤ، پہلے یہ بتلاؤ یہ قمیض کہاں سے لائے، پہلے یہ بتلاؤ یہ ہاتھ کی گھڑی کہاں سے آئی ہے، پہلے یہ بتلاؤ تمہارے گھر کا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے، پہلے یہ بتلاؤ یہ گاڑیاں کہاں سے دی ہیں، پہلے یہ بتلاؤ یہ پٹرول کہاں سے دیا ہے، پہلے یہ بتلاؤ تمہارے بچوں کی تعلیم پر جو فیس لگتی ہے وہ فیس تمہیں کہاں سے آتی ہے، پہلے یہ بتلاؤ یہ جو تم پروٹوکول لیتے ہو اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ خرچہ کہاں سے آتا ہے. یہ شریعت اختیار دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اور شریعت پابند کرتی ہے وقت کے حکمران کو کہ اگر عوام کے منہ میں نوالا نہیں ہے تو تم کو بھی شام کو بھوکا سونا ہوگا. اور شریعت لٹیرے وڈیرے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. یہاں تو آتے ہیں ملک لوٹتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. جن کو ہم نے جلوس نکال کے اتارا، دھرنے دے کر اتارا، اس نے بھی ملک کو لوٹا، اس نے بھی ملک کو لوٹا، بے نظیر نے لوٹا، نواز شریف نے لوٹا. ہم سب علماء ان کے خلاف تھے اور آج ہم سب کہہ رہے ہیں ان کو لے آؤ، وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں. اس دن جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے؟ اگر وہ لٹیرے تھے تو کیوں آج ان کے ہیرو کہتے ہو؟ اور اگر وہ ہیرو تھے تو ان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ لٹیرا لٹیرا ہوتا ہے، چور چور ہوتا ہے، چاہے 100 سال بھی گزر جائے. اگر بے نظیر چور ہے، نواز شریف چور ہے تو کل بھی چور تھا، آج بھی چور ہے، قیامت تک چور رہے گا. اور اگر وہ ہیرو ہیں، وہ کل بھی ہیرو تھے، آج بھی ہیرو ہیں، پھر بھی ہیرو ہیں، پھر ان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ یہ ہمارے ملک میں عجیب بات ہے. وقت گزرنے کے ساتھ زیرو ہیرو بن جاتے ہیں، لٹیرے ہیرو بن جاتے ہیں، ملک لوٹنے والے ہیرو بن جاتے ہیں. ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، ہیرو وہی ہے جس کا دامن صاف ہے، ہیرو وہی ہے جس کے گلے کے نیچے مال حرام نہیں اترا، جو پرمٹ پلاٹ اور خزانہ لوٹنے کی سیاست نہیں کرتا، وہ ہیرو ہے. چاہے عوام کی نظروں میں زیرو ہو، خدا اور اس کے رسول کی نظر میں ہیرو ہے. دوستو، ہماری سیاست دین کے تابع ہے. ہم اپنی سیاست کو دین کے تابع رکھنے والے ہیں. ہم دین سے ادھر ادھر ہٹ کر سیاست کرنے کے قائل نہیں ہیں. انشاءاللہ نماز کے بعد تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے شریعت بل پر، ناموس صحابہ پر، پاکستان میں جو انداز سیاست ہے، اس عنوان پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اب میں حضرت خلیفہ عبد القیوم صاحب کو دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور اپنی مبارک دعا کے الفاظ سے آج کی اس نشست کو ختم فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذرا تسلی کے ساتھ جواب سماعت فرمائیے. پہلی بات کہ جمالی پرویز مشرف کا ایجنٹ ہے، اور آگے انہوں نے نہیں فرمایا، میں کہہ دیتا ہوں وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. جی ہاں، یہ وہی ہیں جن کے ساتھ 1.25 مہینہ تک MMA
مذاکرات کرتی رہی حکومت بنانے کے لیے. اگر ایم ایم اے کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ مل جاتا, اسپیکر کا عہدہ مل جاتا, یا آج ایم ایم اے اگر مسلم لیگ کاف کے ساتھ جو مذاکرات کر رہی ہے وہ 7 نکات پر جیسے اتفاق ہو گیا ہے, اگر وہ 7 نکات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مشرف کا ایجنٹ نہیں رہے گا, پھر پرویز مشرف صاف ستھرا ہو جائے گا. ایک ہے کسی شخص کی ذاتی رائے سے اختلاف. طالبان کے مسئلے پر, افغانستان ایشو پر سب سے زیادہ پاکستان میں جیل میں نے کاٹی ہے, سب سے زیادہ. اور میں آج اسمبلی میں بھی کہتا ہوں کہ میں آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ طالبان کے مسئلے پر آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے اور طالبان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے, آپ کی پالیسی غلط تھی. ایک ہے ایک فرد کی پالیسیوں سے اختلاف, ایک ہے سسٹم کو چلانے کے لیے تو ایم اے میں بھی ساتھ جا رہی ہے, وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. اور دوسری بات عراق کی, الحمدللہ ہم نے سرکاری پارٹی میں بیٹھ کر پوری سرکاری پارٹی کو اس بات پر آمادہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہماری فوج عراق میں نہیں جائے گی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہم سوچیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آیا آپ ہمارا کردار دیکھیں گے, آپ ہماری آواز سنیں گے اور انشاءاللہ آپ اپنے جذبات کے مطابق ہمارے کردار اور ہماری آواز کو پائیں گے. پہلے جماعت کا نام سپاہ صحابہ تھا, اب اس کا نام ملت اسلامیہ رکھا ہے. اگر آپ صحابہ سے محبت رکھا تو اس کا نام تبدیل نہ کرے گا. بات یہ ہے سپاہ صحابہ اور 7 جماعتوں پر پابندی لگی. پابندی لگنے کے بعد اس جماعت کا نام استعمال کرنا وکلاء بیٹھے ہیں, قانون جرم تھا. ہم نہ اس جماعت کے تحت کوئی جلسہ کر سکتے, نہ پروگرام کر سکتے, نہ کوئی اس جماعت کے ساتھ نظم قائم کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں باقی بھی جماعتیں ہیں ان پر بھی پابندی لگی, انہوں نے پھر پابندی توڑی ہے. پابندی کس نے؟ لیکن وحد ہماری جماعت ہے کہ ہم نے اس پابندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے, صرف ہم نے کہ ہماری جماعت پر غلط پابندی لگی ہے, ہماری جماعت کو بحال کیا جائے. اور انشاءاللہ ہم جو عدالت میں گئے ہیں تو سپاہ صحابہ کو بحال کرائیں گے تاکہ حکومت کا یہ غلط اور پرویز مشرف کا یہ جو غلط پابندی کا سلسلہ تھا یہ عدالت کے ذریعے ختم کرائیں. لیکن یہ عبوری دور جس میں ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کے فیصلے میں تاخیر 1.5 سال ہو گئی, کیا ہم مزید انتظار کریں؟ تو ملت اسلامیہ ایک سیاسی جماعت پلیٹ فارم اختیار کیا گیا ہے, مذہبی پلیٹ فارم. اب بھی سپاہ صحابہ ہوگا, جیسے ہی سپاہ صحابہ جو ہے وہ اس پر پابندی ختم ہوگی تو قانونی رکاوٹ کی وجہ سے سپاہ صحابہ کے متبادل پلیٹ فارم استعمال کیا گیا ہے. شوق سے مرضی سے ایسا نہیں ہوا. آج لکه سوالات او جوابات نشیس دغه نه بعدو خو صابر ایڈوکیٹ صاحب لشکی مخشش شو بہر حال څه فرق نه چي دغه نه بعد میر دا گوشا مایک د صحافی حضرات ته پر لگاولو او یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کیا جمہوری سسٹم سے پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے گا؟ یہ بات بالکل بجا ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ اس وقت ہی احسن انداز میں اور مؤثر انداز میں ہوگا جب پاکستانی قوم بغیر جبر کے, بغیر ووٹ کی پرچی کے ایک صالح قیادت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پھر اس کے پیچھے چل پڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں غلبہ اسلام کا راستہ ہموار ہو جائے گا. اور میں ذرا بیان کروں گا کہ اب سپاہ صحابہ تنظیم کے بعد ملت اسلامیہ کے نام سے تحریک چل رہی ہے, لیکن اسلام, ختم نبوت, ناموس صحابہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں, اسلام کی اساس ہیں. حق بات پر اگر ساری دنیا بھی ساتھ دے تب بھی کام کرنا ہے. حق کا آواز بلند کرتے ہوئے ہم تنہا بھی رہ جائیں تو ہم کام کرتے رہیں گے. ہمیں یہ نغمہ نہیں گل و لالہ کا پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ.
एक और सवाल करूँगा, उसके बाद मैं आपको किसी किस्म की कोई रासतन चला आ रहा है या रिश्वतन आ रहा है, हर वो वडेरा जागीरदार सरमायादार और हर वो मुसल्लत होने वाला आमिर जिसने गासबाना इक़्तिदार पर या मुल्क के किसी असासे पर कब्जा कर रखा है, मैं समझता हूँ यही लोग हैं जो इस्लाम के रास्ते में रुकावट हैं। वो समझते हैं कि जब इस्लाम आएगा सबसे पहले पेट हमारे चाक होंगे, सबसे पहले हाथ हमारे कटेंगे, चूंकि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्हीं के हाथ कटने हैं। तो ये हमेशा अपने एजेंटों को पैदा करके इस्लाम के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं चोरों को, लुटेरों को मुखलिस कैसे मान सकता हूँ? बस मैं तो अपने सवाल पूरे कर चुका, लेकिन एक ऐसी मामूली सी एक बात है, वो ये है कि आप तनहा वहाँ असेंबली मेरे बिल से इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। अगर करेंगे तो अवाम को क्या जवाब देंगे कि जो बिल मैंने 18 अप्रैल को कौमी असम्बली में पेश किया है, 1.5 महीना बाद उसी बिल की फोटो कापी सूबाई असम्बली में पेश करके पास कराई गई है। तो जो चीज सूबाई असम्बली से वो पास करा रहे हैं, जब कौमी असम्बली में वो बिल मौजूद है तो उसकी मुखालफत का तो कोई माना ही नहीं बनता। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई अगर इल्मी मुखालफत है तो क्या आपने सूबाई असम्बली में उसको दूर कर लिया? तो सूबाई असम्बली में जो बिल पेश किया गया है वो मेरे बिल की फोटो कापी है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक लफ्ज भी उससे आगे पीछे नहीं है। दूसरी बात कि असम्बली का माहौल, पहली बात है इंसान अपनी जात का मुकल्लफ है। मुझे अपनी निजात अजीज है, मुझे अपने साथियों की निजात की फिक्र है और मैं इस पर यह कहूंगा, हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर राह राह मिलते गए कारवां बनता गया। उनसे और वजीर शुमाली इलाका जहाज से और काबीना के जिम्मेदारों से मैं तो असम्बली में बात तब उठाता अगर मेरी बात मुअस्सर न होती। मुझे फख्र है कि मैंने जब अपनी बात काबीना में और मुतल्लिका वजीरों में उठाई तो चंद दिन के बाद गुज़िश्ता मंगल को मुझे वफाकी वजीर तालीम ने बता दिया कि प्रेसिडेंट की तरफ से मेरा पैगाम है कि आप बेफिक्र हो जाएं, ताकि साहबा किराम के किसी नाम की जबर जेर भी तब्दील नहीं होगी। और हमारे जो वाहिद रुकन सूबाई असम्बली है सरहद में, वहाँ हमारे इब्राहिम कासमी साहब ने इस मसले को वहाँ उठाकर अपनी मजहबी जिम्मेदारी को पूरा किया है। मोदी से मुलाकात ने सेनेट में कानून साजी का तरीकाकार ये है कि सेनेट अगर पास करे तो उसको असम्बली पास करे, जब दोनों पास करें तो फिर वो सदर के पास जाता है, सदर के दस्तखत होते हैं तो वो उस वक्त कानून की शक्ल इख्तियार करता है। सेनेट में मैंने इसीलिए आज तकरीर में जोर देकर कहा कि सेनेट में तो पेश हुआ, पास भी हुआ, लेकिन कौमी असम्बली में पहली मरतबा पेश हुआ है। उस वक्त अगर कौमी असम्बली में पेश होकर पास हो गया होता तो आज ये कानून नाफिज होता, हमें जरूरत ही ना होती। वो फिर सेनेट खत्म हो गया, तहलील हो गया, और कौमी असम्बली में ये पहली मरतबा पेश हुआ है। कौमी असम्बली से पास होने के बाद भी अब चूंकि वो सेनेट तहलील हो चुकी है, इस बिल को फिर सेनेट में जाना होगा और ये सेनेट से भी पास होगा, फिर ये सदर के दस्तखतों से पाकिस्तान में एक्ट की शक्ल में नाफिज अमल होगा। आपके बिल में और समीउल्लाह के बिल में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसे। एक ही जैसे। अच्छा, पूछ ले। कोई उलमा से, कोई तुलबा से कोई पूछना चाहे तो अभी बिगड़ चुका है। सही। आया अब पाकिस्तान सन 73 के आइन के हवाले से है। 73 के आइन के एक्ट दफा 6 में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देते हुए, जमहूरियत की सलामती को यकीनी बनाते हुए, मार्शल्लाह का रास्ता और रोकते हुए ये तहरीर किया गया था कि जो आइन को मुअत्तल करने की वायलेशन करेगा या कोशिश करेगा उसकी सजा कम से कम मौत है। लेकिन आप देखते हैं कि जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया उन्होंने जमहूरियत के अलंबरदारों को तो मौत से दो चार कर दिया और खुद किसी हादसे में जो है वो मौत का शिकार हुए।
اور 11 سال انہوں نے اس آئین کو پاؤں کے نیچے دبایا، اور اس سے پہلے ایوب خان تو چلو 73 سے پہلے تھے، پھر اب بھی 4 سال ہو چکے ہیں۔ یہ آئین اگر بحال رہتا تو 1983 میں پاکستان خود بخود ایک اسلامی املن اسٹیٹ بن گیا ہوتا، کیونکہ 73 کے آئین میں اس کی ضمانت دی گئی تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ چاہے 73 کا آئین ہو، چاہے اس میں بعد میں ترمیمات ہوں، چاہے آگے چل کر کسی وقت بھی قوم ایک متفقہ دوبارہ آئین کو ایک شکل دے دے، ترتیب دے دے، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آئین کے تحفظ کی ضمانت کے لیے ایک شک ہونی چاہیے، لیکن اس شک پر عمل درآمد تو کرانا ہوتا ہے پاور نے، طاقت نے۔ فیصلے کی طاقت سپریم کورٹ کے پاس ہوتی ہے، عمل کرانے کی طاقت حقیقتاً فوج کے پاس ہوتی ہے۔ تو جب ہماری عدالتیں ہی اس کے حق میں فیصلہ نہ دیں، بلکہ وہ انہوں نے ایک نیا جو ایشو اٹھا دیا ہوتا ہے کہ جناب نہیں ایپیسو نہیں، وہ کیا مصلحت کو اس طرح کو لفظ میں ذہن سے نکل، ہاں نظریہ ضرورت، یہ نظریہ ضرورت نے اس شیک نمبر 5 کو حقیقتاً جو ہے وہ بہت بالکل ہی قلعدم کر کے رکھ دیا۔ اگر ہماری عدالتیں نظریہ ضرورت سے ہٹ کر فیصلے دیتی تو شاید آج کسی کو آئین معطل کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اور اب جہاں تک یہ الیکشن کی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں جب فوجی دور میں آئین معطل ہوتا ہے تو آپ پھر آئینی ادارے وجود میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک عارضی آئین بنانا پڑتا ہے، اور اسی کا نام یہ LFO ہے۔ اسی کے تحت یہ اسمبلیاں وجود میں آئیں، اسی کے اب یہی بات تھی کہ آیا LFO خود بخود اب آئین ہے، آئین کا حصہ بن گیا ہے۔ اسی پر اپوزیشن کی بات چلی، اور مجھے خوشی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اب یہ جو 7 نکاتی فارمولہ ہے اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ آئین کی وہ LFO کے نام سے جتنی بھی شکیں ہیں ان کو اسمبلی کے سامنے لایا جائے گا، اور 2/3 کے ساتھ اسمبلی اسے منظور کرے گی، تاکہ وہ باضابطہ اسمبلی کے ذریعے سے آئین کی شکل اور آئین کا حصہ بن سکے۔ یہ اس پر فیصلہ ہوا ہے۔ باقی رہی بات کہ جب قومی اسمبلی سے شریعت بل پاس ہوگا تو پھر کیا رفتہ رفتہ نافذ ہوگا یا بیک جنبش قلم نافذ ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات نے اتنا ہمارے لیے میدان ہموار کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سود کا متبادل نظام ہے، ہمارے پاس اسلامی عدل و انصاف کے عنوان پر عدلیہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا پورا مواد موجود ہے، اور ذرائع ابلاغ کی تطہیر کا سارا سسٹم موجود ہے۔ اگر اخلاص نیت ہوئی اور حکمران وقت نے اس کو تھوڑی سی چاہ کہ یہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں اس کے لیے نہ مہینہ درکار ہے نہ ہفتہ درکار ہے، صرف ایک اعلان کی دیر ہے، باقی چیزیں تو وقت پر ہوتی رہیں گی کہ آج یہ چیز آ چکی ہے۔ ہر آدمی کو جان لینا چاہیے کہ تمام سزائیں اسلامی ہوں گی، تمام سسٹم اسلامی ہوگا اور تمام نظام اسلامی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں 2-4 ہاتھ کٹنے کی دیر ہے، 2-4 لٹیروں کو تختہ دار کی طرف لانے کی دیر ہے، پاکستان میں بڑی آسانی کے ساتھ تطہیر کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آ جائیں، دعا کرا دیں۔ اسلامی حکومت قائم کرنے کی بھی وہاں ضرورت ہے جہاں کافروں کی حکومت ہو، تو پھر ہندوستان میں جا کر سیاست کریں، پاکستان میں سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان سے کہیں کہ تبلیغ کرنے کی بھی کافروں کو ضرورت ہے، مسلمانوں کیا ضرورت ہے؟ تو تبلیغی جماعتوں کو بھی باہر ملک بھیج دیں، پاکستان کو خالی کرا دیں۔ میرا نام حافظ ثناءاللہ ہے، کوارٹ میرا تعلق ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جب متحدہ مجلس سے مل بنی سپاہی صاحبہ کو اس نے علیحدہ رکھا، کوئی بھی احتیاط کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب کئی امیدوار ہیں، ہمارا اپنا امیدوار تو تھا نہیں، بلکہ ہماری تو جماعتی عدم تھی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، کون سا امیدوار آپ کو ضمانت مہیا کرتا ہے؟ چلو آ جائیں، یہ تو بہت اچھی بات۔ ہاں، ہمارے ان کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا، جس شرط پہ ہم نے اس کو ووٹ دیا، تحریری طور پر اس نے یہ الفاظ ہمیں لکھ کر دیے۔ ہم نے کہا کہ آپ کفر کے بارے میں ہمیں لکھ کر دیں، زبانی باتوں سے آپ منکر ہو جاتے ہیں۔ اس نے تحریری طور پر لکھ کر دیا ہے
عظمت صحابہ اور شرافت صحابہ جو قرآن شریف کے جو نص 31 سے ثابت ہیں، اس کا جو بھی منکر ہے وہ کافر ہے. لکھنے کے بعد پھر ہم نے اس کی حمایت کی اور ہم نے وہاں پر اسٹیج پر کہا کہ پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کا شیعہ مسلمان ہو کے مولانا فضل الرحمان عطا الرحمان کو ووٹ دے رہے تھے، اب وہ کافر بن کر مولانا فضل الرحمان عطا الرحمان کو ووٹ دیں گے کیونکہ انہوں نے لکھ کر دیا ہمیں. جو توڑ پھوڑ ہوئی وفد بلوایا ہی ہم نے کہا ایک وفد آئے، آ کر ہمیں تفصیل سے بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا ہے. اخبارات میں حکومت نے صحیح بات نہیں آنے دی تھی، وفد بلوایا ہی ہم نے. مولانا نظیم صاحب ہمارے کنوینئر ہیں وہاں پورے شمالی علاقہ جات کے، ان کو میں نے بلوایا، وہ اپنے علماء کا وفد ساتھ لائے. وفد بلوایا ہی ہم نے. مولانا نظیم صاحب ہمارے کنوینئر ہیں وہاں پورے شمالی علاقہ جات کے، ان کو میں نے بلوایا، وہ اپنے علماء کا وفد ساتھ لائے. وفد بلوایا ہی ہم نے کہ ہمیں تفصیلات بتاؤ. اس وفد نے آ کر ہمیں تفصیلات بتائیں. اس کے بعد پھر ہم نے کابینہ کے سامنے، حکومت کے سامنے بات رکھی. ایک تو مسئلہ حل ہوا ہے یہ صحابہ کرام کے ناموں والا. دوسرے میں نے کہا کہ جو ہمارے املاک کو نقصان ہوا ہے صرف اتنا نہیں، اس سے پہلے جو زلزلہ کے اپنے زد میں آئے ہیں ہمارے مسلمان، ان کا بڑا نقصان ہوا ہے، وہ بھی مسئلہ تھا، ان کو بھی بلوایا. اس کو بھی میں نے کہا اس کی انکوائری لگوائی ہے، متعلقہ آدمی گرفتار کیے جائیں اور جو لیڈرشپ ہے ان کے وہی مقدمہ کیا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ بھرا جائے اور آئندہ جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی جائے. بہت بہت شکریہ. قتل کی بات ہے، میں ایک بات بڑے واضح کہتا ہوں، ہماری شیعہ سنی اختلاف بنیادی اصولی اساسی ہے. سعودی عرب میں ہے، خود ایران میں بہت زیادہ ہے. وہاں تو وزیر اپنے نواز شریف کے ساتھ جب ایک وفد گیا تو اس میں صدیق الفاروق اس کا پریس سیکرٹری تھا، تو انہوں نے صدیق الفاروق کو نہ کار دی نہ ہاسٹل دیا. انہوں نے کہا اس کا نام صدیق بھی ہے اوپر سے فاروق بھی ہے. وہ اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ نواز شریف نے تمام صحافیوں سے کہا کہ پاکستان میں جا کر یہ بات بیان نہ کرنا. وہاں 35% سنی ہے، اس کے باوجود وہاں جھگڑا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں بہت سارے علاقے شیعوں کے جھگڑا نہیں ہوتا. پاکستان میں جو جھگڑا ہوتا ہے اور قتل و غارت گری ہوتی ہے اس میں خاص طور پر ہمارے پڑوسی ممالک انڈیا اور لابیاں بین الاقوامی اس میں شامل ہوتی ہیں اور وہ چنگاری ڈالتی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ قانون کا مؤثر نفاذ نہیں ہوتا. ہمیں موجودہ حکومت نے اس بات کی ضمانت یقین دہانی کرائی کہ آپ جہاں کہیں بتائیں گے کہ اس طرح ہوئی ہے ہم فوراً، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں ایسی کوئی بات ہوئی ہم نے فوراً FIR کٹوائی، آدمی کی گرفتاری عمل میں آئی، جذبات ٹھنڈے ہو گئے بر وقت. ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر مؤثر قانون سازی ہو جائے اور اس پر عمل درآمد ہونے لگ جائے تو پاکستان فسادات سے بچ سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فسادات رکے ہیں تو اس میں حکومت کی اس پالیسی کا بڑا حصہ ہے کہ جو پہلے یک طرفہ ہی ٹریفک چلا کرتے تھے، پوچھتے ہی نہیں تھے دوسرے کو، اب کم از کم یہ ہے کہ بات سنی جاتی ہے. یہ پہلا محرم ہے، کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی، ورنہ ہر محرم میں کہ پکڑو دکڑو. پنجاب میں تو میں نے کہا کسی کو پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ خام خواہ پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. کوئٹہ کا اتنا واقعہ ہوا، وہیں جو لوگ ہمارے پکڑے گئے بے گناہ ہو کر آج گھروں میں آ چکے ہیں، ورنہ پکڑ کر پولیس مقابلے میں پار کر دیے ایک نئی فضا بنا دی جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اگر انصاف اور تحمل سے حکومت کام لے تو معاملات بگڑنے سے بچ سکتے ہیں اور اشتعال اور تشدد کی فضا کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. وہ تو یہاں کی صوبائی حکومت کا ہے. آپ کی شریعت بل پیش کرنے پر مبارکباد کہ جب آپ کے چاروں طرف اکثریت لٹیروں کی ہوگی تو آپ کی کامیابی کیوں کر ہوگی. لیکن میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے ہم مکلف ہیں کوشش کے، جد و جہد کے. ہم وہ جد و جہد اور کوشش جاری رکھیں گے.
آگے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں. ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوشش پہلے سے بھی بڑھ کر کریں گے اور زیادہ بڑھ کر کریں گے اور دعا بھی کریں گے. اگر نتیجہ ہماری زندگی میں نہ بھی نکلا تو یہ جو چنگاری ایک بھڑک جاتی ہے پھر انشاءاللہ کسی وقت وہ شعلہ جوالا بن جائے گی. وہی سب حضرات وہاں جلسہ میں تشریف لے چلیں گے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. حضرت میرا ایک سوال ہے. اچھا کوئی نہیں جب سب لوگ سنا اس کو بچہ سمجھ کے چھوڑ رہے. میرا نام محمد کمران ہے، میرا تعلق لاچی سے رہتا کراچی میں. جی بیٹے. جی وہاں کوئٹہ میں جب کارروائی ہوئی تو کراچی پولیس نے گرفتاری شروع. یہ بھی پہلی مرتبہ بیٹے ہوا ہے کہ پکڑا ہے، آپ نہیں تھے تو آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ یہی ہوتا تھا جو نہیں ہوتا تھا اس کو بھی فٹ کر دیتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. شریعت